محدثین نے کیے، اس کا جو معنی بیان کیا، ان معنوں میں سے میں جو معنی بیان کر رہا ہوں، قال ابن العربی، امام ابن عربی رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی جو بیان کیا، معنی انہ یلقى اللہ تعالی خالی الیدین من الخیر، کہ وہ اس دن نیکی اور بھلائی کے اعتبار سے خالی ہاتھ اٹھے گا، اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اس کے پاس کوئی نیکی۔ علامہ ابن عربی نے جو اس کا معنی بیان کیا، اور حافظ امام منذری رضی اللہ عنہ نے جو اپنی ترغیب و ترغیب کے اندر ذکر کیا، ہم وہ معنی آپ کو عرض کر رہے ہیں۔ غور تو کرو، سرکار فرما رہے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور پھر کیا کر ڈالا، قیامت کے دن اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں ہوگی۔ حدیثیں کچھ کہتی ہیں، لوگ کچھ کہتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ حدیثیں تو اسی کو کہہ رہی ہیں جس حافظہ نے قرآن بھلا ڈالا کہ تیری خیر نہیں قیامت کو۔ ایک حدیث پچھلے دنوں آپ کو عرض کی، جو قرآن پڑھ کے بھلا ڈالے قیامت کے دن کس طرح کھڑا ہوگا، اندھا کر کے آپ اس کو کھڑا کریں۔ ایک میں آیا سب سے بڑا گناہ جو میری امت کا ہے، میری امت کے لوگوں میں سب سے بڑا جو مجرم ظالم گناہ گار ہے، فرمایا وہ ہے جس نے قرآن پڑھ کے قرآن کو، اور ایک حدیث میں آیا جس نے قرآن پڑھ کے قرآن کو بھلا ڈالا، قیامت کے دن اس کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ایک معنی کے اعتبار سے آیا قیامت کے دن اللہ اس کو کوڑی کے مرض میں مبتلا کر دے گا، جزام کے مرض میں مبتلا کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہماری ذمہ داری آپ لوگوں تک صحیح اسلام پہنچانا ہے، کیونکہ اس وقت ابلیس کا دور ہے۔ اکثر مبلغین و مبلغات لا علمی کی وجہ سے غلط بیانات کرتے ہیں، جن کو قرآن و سنت کا علم نہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے۔ خدا را اپنے نبی علیہ السلام کا حقیقی دین علماء حق کا مستند علماء سے سیکھو، اور یہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کا دامن چھوڑ دو، ورنہ یہ خود تو گمراہ ہیں، یہ تمہیں بھی گمراہ کر ڈالیں گے۔ سرکار کی حدیث ہے سیاہ میں، جب جاہل ہی، مفہوم حدیث، جب جاہل ہی لوگوں کے امام بن جائیں تو پھر وہ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے جائیں گے۔ جب جہلائی لوگوں کو دین سکھانے والے ہو جائیں، وہ خود تو گمراہ ہیں ہی ہیں، اور جو سیکھنے آئیں گے ان کو بھی کیا کریں گے۔ اب آپ آج کے درس میں اسی ایک بات پہ ہی غور کر لیں، جو قرآن پڑھ کے بھلا ڈالے شریعت میں اس کی کیا سزا ہے، اور جاہل قسم کی عورتیں جو آپ کو جھوٹے بیانات سناتی، ان کے جملے کیا ہیں وہ آپ کے سامنے۔ انہوں نے تو ایک ہی بات کی ہے، جس نے قرآن حفظ کر لیا بس ساتوں پشتے ساتھ گئے، کوئی پتہ نہیں، کوئی اسلام نے شرائط بھی رکھی ہیں، اور اس کو کہو تو اپنا ٹھکانہ تو پہلے اس طرح بنا۔ حدیثیں کہہ رہی ہیں یہ خود برباد ہو کے اٹھے گا، اندھا ہو کے اٹھے گا، کوڑی کے مرض میں مبتلا ہو کے اٹھے گا، اس کے پاس کوئی بھلائی اور نیکی نہیں ہوگی، اللہ کے سب سے بڑا گناہ گار یہی ہے۔ تم کہتے ہو سات پشتوں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ اب ہم تمہاری مانے یا رسول کائنات کی مانے، یقیناً ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے سرکار مدینہ کی ہی ماننی ہے۔ خدا را جن بچیوں نے حفظ کیا، جن بچوں نے، یا جس مسلمان تک میری یہ آواز پوری دنیا میں بازر انٹرنیٹ مستقبل میں پہنچنے والی ہے، میں اب تمام بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کرتا ہوں، اگر کسی کو قرآن بھول گیا، خدا را اس گناہ سے توبہ کرو اور دوبارہ سے قرآن کو پڑھو، اس کو یاد کرو، قرآن کو پڑھو اور اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔
صلو علی الحبیب۔ ایک بندے نے اپنے جسم کے جو فالتو بال نہیں ہوتے جن کو اتارنا پڑتا ہے، بالغ مرد اور عورت کو یہ بال تقریباً ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو نہیں، بغل میں ہوتے ہیں، ناف کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہنے ایک بندہ غسل کرنے گیا، اس نے غسل سے پہلے یہ اپنے بال اتارے، کوئی بال اس کا رہ گیا، غسل کر کے جب باہر آیا تو اس کو پھر نظر آیا، کیا اس کا غسل ہو گیا؟ میرے خیال میں یہ جو حیض و نفاس سے بندہ فارغ ہوتا ہے نا، میرے خیال میں اس کے لیے پوچھ رہے ہیں، میرے خیال ہے۔ پہلا مسئلہ تو آپ یہ سماعت فرمائیں، جب کوئی حیض و نفاس سے فارغ ہو یا جب کوئی اس حالت میں ہو جس پر غسل فرض ہو، غسل کیا ہو؟ جب تک غسل نہ کر لیں، جب تک پاک نہ ہو لیں، اس وقت تک یہ بال اتارنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ حیض و نفاس کا غسل کرنا ہے، غسل سے پہلے بال اتارے، بعد میں غسل کر ڈالا۔ یہ بال قیامت کے دن پھر آپ سے سوال کرنے آئیں گے، اور اس حالت میں ناخن بھی اتارنے کی اجازت نہیں، ناپاکی کی حالت، ورنہ یہ قیامت کے دن آئیں گے اور پوچھیں گے تو نے اپنے جسم سے ہمیں ناپاکی کی حالت میں کیوں جدا کیا تھا۔ امام غزالی نے اس روایت کو احیاء العلوم میں نقل فرمایا۔ خواہ مرد ہو یا عورت، ناپاکی کی حالت میں بال یہ اتارنے کی شرعاً اجازت۔ اگر عام غسل ہے، یہ تو ہے نا اس غسل کی بات اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے جو غسل بندے پہ لازم ہو جاتا ہے، اگر عام غسل ہے تو غسل کو کوئی مذائقہ ہوا ہی نہیں، بھلے سارے بال ہی رہ جائیں تب بھی غسل ہو جائے گا، تب بھی غسل بقایا سمجھ یہی آتی ہے سیاق و سباق سے کہ یہ پوچھ رہے ہیں حیض و نفاس کا غسل کرتے ہیں پہلے بال اتار لیتے ہیں، یہ شریعت میں ناجائز اور گناہ ہے، ناجائز۔ اور جب آپ وہ غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، اس کے بعد آپ کو اتارنے کی اجازت، پہلے نہیں اتار سکتے۔ صلو علی الحبیب۔ کہہ رہے ہیں کوئی پہلے فرض پڑھ لے بعد میں سنتیں پڑھے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا۔ ان کا سوال کچھ یوں بنتا ہے، ظہر کی نماز ہے نا، ظہر کی پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، بعد میں 4 فرض ہوتے ہیں، تو یہ پوچھتا ہے کیا ایک بندہ ڈائریکٹ جا کے فرض پڑھتا ہے بعد میں سنتیں پڑھتا ہے؟ تو دیکھیں گے اس طرح کیوں کرتا ہے۔ اگر تو جماعت کی وجہ سے کر رہا ہے پھر کوئی مذائقہ نہیں، تو جماعت کا ٹائم ہو گیا، سنتوں کا ٹائم رہا نہیں، پھر تو اس کو شریعت کا حکم یہی۔ یا کوئی مسافر بندہ، گاڑی والے نے ٹائم ہی تھوڑا دیا، ظہر کا ٹائم تھا، یہ گیا، اس نے فرض پڑھے نیچے، واپس آ کے گاڑی پہ بیٹھ گیا، جب گاڑی شہر سے باہر نکلی تو نفل اور سنت اپنی سیٹ پہ پڑھتا ہوا جا رہا، اب بھی کوئی مذائقہ نہیں، اب بھی شرعاً کوئی مذائقہ۔ ایک بندے کے پاس ٹائم بھی ہے، جماعت کا ٹائم بھی نہیں ہے، یا عورت ہے گھر میں پڑھ رہی اور وہ اس ترتیب کو خلاف ترتیب پڑھ رہی ہے، تو لا محالہ وہ سرکار کے طریقے کے خلاف ہی چل رہی ہے یا چل رہا ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے، یہ طریقہ ٹھیک سرکار کی سنت میں سے یہی ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ آپ جب ٹائم ہوا عام حالت میں آپ پہلے 4 سنتیں ادا فرماتے، پھر 4 فرضوں کی جماعت کروایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ کسی ایک بھائی کا یا بہن کا وضو نہیں رہتا ریح کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، تو اس کی نا دراصل پوری ایک تفصیل ہمیں درکار ہوتی ہے مسئلہ بتانے کے لیے، اور یہ پچھلے دنوں میں گزر بھی چکا ہے، جہاں معذور شرعی والی بات آئی تھی، کسی کا خون نہیں رکتا
تو جس طرح اس نے نماز پڑھنی ہے، اگر اس کی وہی حالت ہے تو اسی طرح اس نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ اور دوسرا حال یہ ہے کہ علیحدہ ہم سے اپنی پوری تفصیل دے کر اس کا مسئلہ پوچھنا۔ صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کتنے کلومیٹر تک بغیر محرم کے شرن سفر کر سکتی ہے؟ 92 کلومیٹر تک عورت بغیر محرم کے سفر کرے۔ 92 کلومیٹر۔ 52 جس نے لکھا غلط لکھا، 92 92 9 اور کلومیٹر تک عورت بغیر محرم کے جائے تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ اگرچہ زمانے کے اعتبار سے پھر بھی بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی محرم۔ اور الحمدللہ یہی جملے لکھنے والے بھی لوگ تھے پیپر میں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ نیز کوئی خاتون مکمل باپردہ اور خوشبو لگا کر جب باہر نکلے تو حدیث میں اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جو حدیث ہم نے آپ کے کورس میں آپ کو عرض کی تھی سیاہ سے، سرکار نے فرمایا وہ میری امت کی بدکارہ فاحشہ بازاری خاتون ہے، زانیہ فرمایا تھا ایسی عورت کو۔ اور یہی جواب ہی اس کا درست مانا جائے گا، جہنمی ہونے والا جواب درست نہیں ہے، کیونکہ جو حدیث آپ کو بتائے گی اس میں یہ مفہوم ہے۔ صلو علی الحبیب۔ سائل نے پوچھا کہ آپ نے بتایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اللہ کے ہاں وہ حدیث کی روشنی میں بڑا گھر شمار ہوتا ہے، تو کیا اگر ہم بازریہ کمپیوٹر یا موبائل اپنے گھر میں قرآن سنیں تو پھر بھی یہی فضیلت ہے؟ جی ہاں، پھر بھی یہی فضیلت ہے۔ جس طرح قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے منون، اسی طرح بلکہ شاید کچھ زیادہ فضیلت ہے قرآن سننے میں۔ قرآن جہاں پڑھا جائے، قرآن جہاں سنا جائے، وہاں رب کی رحمت ہی رحمت برستی ہے، وہاں رب کی رحمت ہی رحمت۔ قرآن پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، قرآن سن لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن پڑھیں گے تو قرآن بھولے گا نہیں، یہ یاد رہے۔ بقایا یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ قرآن سننے سے ثواب نہیں ہوگا، فضیلت نہیں ہوگی، سب کچھ ملے گا، لیکن جو اپنے پڑھنے کی چاشنی ہے وہ بات ہی کچھ اور ہے، وہ بات ہی کچھ، خصوصاً اگر کسی کو قرآن کی سمجھ بھی آتی ہو، جس کو قرآن کی سمجھ آتی ہو نا، جب وہ پڑھو ہماتن توجہ کے ساتھ رہو، اخلاص، اور وہاں شور شرابہ نہ ہو، علیحدہ بیٹھا ہو، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی کیفیات یوں بن جاتی ہیں کہ وہ ڈائریکٹ رب سے کلام کر رہا ہے۔ قرآن میں تو یہ برکات، قرآن میں تو یہ، آپ اس صورت میں اس کو پڑھ کے تو دیکھیں، اس سے لگاؤ لگا کے تو دیکھیں، کائنات کا کوئی اخبار پڑھنے کو آپ کا جی نہیں چاہے گا، کائنات کا کوئی ناول، یہ کہانی وہ کہانی پڑھنے کو دل ہی نہیں کرے گا، جب آپ قرآن کو ہماتن توجہ سے پڑھنے والے بن جائیں گے، کیونکہ قرآن سے زیادہ سرور کسی اور چیز کے پڑھنے میں ہمیں ملتا۔ سرکار کی حدیث کا مفہوم ہے، تم میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، قرآن سنائیں، قرآن سنیں، تمام ہی اللہ کی رحمت کے برسنے کے اسباب ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ہمیشہ شریعت پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص آج کے درس پہ عمل کرتے ہوئے جب تک زندہ رہیں روزانہ بلا ناغہ، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو، اللہ ہم سب کو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھ کر
سیکھ کر اس قرآن کے مطابق عمل کرنے کی سعادت عظمی عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا مولا اس درس شریعت کا تیری بارگاہ سے جتنا ثواب ملا سرکار کی بارگاہ قدسیہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں. ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما. سرکار کے توسل سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مؤمنین مومنات مسلمین مسلمات گزر بسے ہیں ان سب کو ایصال کرتے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت فرما. یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے جب تک زندہ رہیں قرآن و سنت کو سیکھ کر سرکار کی شریعت پہ عمل کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ یہ مائیں بہنیں یہ بھائی بزرگ تیرے دین کو سیکھنے کی گھر سے روزانہ تشریف لاتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو دین کی برکات عطا فرما. یا اللہ دین کے طفیل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. دین کے توسل سے ہم سب کو شریعت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. خصوصاً ہمارے ایک مسجد کے بزرگ نمازی بابا ابراہیم یا اللہ ان کے حال پہ خصوصی رحم و کرم فرما. یا اللہ ہمارے ان بزرگوں کو شفا کلی عطا فرما. ان کے حال پہ خصوصی رحم و کرم نازل فرما. ہم سب کے والدین کی خیر فرما. مولا والدین اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بحق اللہ.